جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، پاکستان کا جو ورلڈ ویو ہے دنیا کا، وہ تو اس وقت بڑا کنفیوزڈ ہے اور ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن انڈیا کا ورلڈ ویو بڑا کلیئر ہے. جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں فومیو کشیدا صاحب، انہوں نے تقریباً اناؤنس کیا $75 بلین کی انفراسٹرکچر اینڈ سیکیورٹی اسسٹنس فار انڈو پیسفک. ٹھیک ہے جناب. اس میں ظاہری بات ہے وہ کوئی انڈیا میں $75 بلین نہیں لگنے، لیکن یہ جو پیسہ ہے جو 75 کی بات ہوئی ہے، یہ بیسیکلی انڈو پیسفک ریجن میں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ سارے کا سارا اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈال گیا، اور نریندر مودی جو ہے ان کی وہ جو گلوبل ساؤتھ کی جو پالیٹکس ہے، یہ جو گلوبل ساؤتھ کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے نریندر مودی اینڈ ڈاکٹر جے شنکر، وہ ساری کی ساری جو ڈیبیٹ ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کر گئے. اب یہ بیسیکلی انڈین کونسل آف ایک ورلڈ افیئر، ایک تھنک ٹینک ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بلاتے ہیں پوری دنیا میں لیڈرشپ کو بلاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، اس چیز کا میں نے یہاں پہ بڑی دفعہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ جو سارا فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک کا کانسیپٹ تھا، یہ جو جاپان کے پچھلے پرائم منسٹر جن کو قتل کر دیا گیا تھا، شنزو آبے صاحب، یہ ان کے دور میں 2007 میں انڈیا کی پارلیمنٹ میں آئی تھنک 7 یا 4 انڈیا کی پارلیمنٹ میں ہی انہوں نے ایکسپلین کیا تھا، اور ان کو تب سمجھ لگ گئی تھی یہ کیا چیز ہونی چاہیے. اینڈ دین دی امیریکنز ورکنگ آن دیٹ. اب انڈیا کے اندر جو جاپان کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور اگلے مہینے انڈین پرائم منسٹر بھی جاپان جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے، چائنیز انفلوئنس انڈو پیسفک میں بڑھ رہا ہے. اور دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ کا پاکستان اتحادی بنا طالبان بنانے اور ختم کرنے میں، اور انڈیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اتحادی بنا چین کو ٹف ٹائم دینے میں. یہ ہے، اس طرح گریٹ پاورز نے دونوں ملکوں کو ٹریٹ کیا، اور اس طرح دونوں ملک ٹریٹ ہوئے ہیں. سمپل سی بات. میں اس میں گریٹ پاورز کو نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ کیا. چوائسز اسٹیٹس نے اپنی خود بنانی ہوتی ہیں، ڈیسیژنز اسٹیٹس نے خود لینے ہوتے ہیں. جب انڈیا کا دل نہیں تھا تو انڈیا نہیں پاور کمپٹیشن میں گیا، انڈیا نان الائنمنٹ میں چلا گیا. وہ ساڑھے طرح وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ پاور ہنگری نہیں تھے، وہ نہیں گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیز ہے، اس کو ہمیں وی ہیو ٹو لک ایٹ ویری کیئرفلی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے اندر کوالٹی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو کہ ان لائن ہوگا G20 گروپ کے. ٹھیک ہے جی. اب یہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فری سیکیورٹی اسسٹنس دیں گے ان آرم فورسز کو جو ہماری لائک مائنڈیڈ نیشنز ہیں. سو جاپان ایک بڑے پیمانے پہ جسے کہتے ہیں نا، ایک گیم کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایز اے بڑا پلیئر اسٹیبلش کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان کا اپنا ایک، ان کے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل 9 ہے. جب میں پڑھاتا تھا تو تب ہم اکثر اس کو ڈسکس کرتے تھے کہ جاپنیز جو ہیں وہ اپنی آرمی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے جی. اور اچھا مزے کی بات ہے کہ تقریباً وہ نہیں بنا سکتے، لیکن ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے نا، اساں وہ کہندے نے لوکاں دے کسی دے گھر بچہ پیدا ہوئے نا تو چم چم مار چھڑ دیں کہ یار ساڈے گھر منڈا پیدا ہوا. ٹھیک ہے، پہلا منڈا پیدا ہوا ہے یا بڑی دیر کے بعد پیدا ہوا. ہمارے ہاں چینیوں نے انویسٹمنٹ کی، ہم نے اس انویسٹمنٹ کے تباہی اتار دی بول بول کے. گیم چینجر، فلانا چینجر، اے چینجر، او چینجر. ادھر پاکستان میں چین کیا، جاپان کیا، پوری دنیا بھی آ کے انویسٹمنٹ کرے، ہم ان کو ناکام کر دیں گے کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں. دنیا تیار ہے، ہم تیار نہیں ہیں. انڈیا کے اندر جو جاپان ہے وہ تقریباً 38 بلین جو کہ $5 ٹریلین بنتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے 5 سالوں میں. ٹھیک ہے جی. اور ہم 2014 سے وہ ایک پروجیکٹ لے کے بیٹھے ہیں، سی پیک سی پیک سی پیک. دماغ تھک کے رہ گئے ہیں. سی پیک کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، جو دوسرے ملک آتے ہیں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. وہ ایک پلان لے کے آتے ہیں، آپ نے انویسٹمنٹ ریسیو کرنی ہوتی ہے.
آپ نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ انویسٹمنٹ لینی ہے، آپ کا ریٹرن اور انویسٹمنٹ کیا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ کے آپ کسی کا پیسہ لیتے ہیں، آپ بینک میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مجھے قرضہ دے رہا ہے، ان ٹرمز کنڈیشن پہ دے رہا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اس کو کل کو اتنی دیر ریٹرن کرنا ہے، دل کرتا ہے سائن کریں، نہیں دل کرتا ہے نہ سائن کریں، واپس آ جائیں۔ ہم نے وہ سائن کیے ہوئے ہوں نا سی، انہوں نے گالاں کاٹنے چینیاں کہ یہ ہمارا کچھ دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو چیز ہے کہ G7 کا جاپان جو ہے وہ لیڈر ہے اس وقت، یہ G20 کے لیڈر بنے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے جی ہم ویتنام کو، ساؤتھ کوریا، برازیل اور انڈیا کو G7 میں بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب مزے کی بات ہے کہ وہ آج بھی انڈیا کے ساتھ ڈیفینس اکوپمنٹ، ٹریڈ، ہیلتھ، ڈیجیٹل اکانومی، مطلب انڈیا از گوئنگ فار ہیڈ فرام پاکستان، ٹھیک ہے۔ میں آئی ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ ہم تو سمجھے تھے یار یہ انہوں نے ہمارے جو لیڈران ہیں یہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی وہ پلاننگ کی ہوئی ہے، کوئی پلاننگ نہیں کی تھی انہوں نے، یہ تے جنوں کہندے نے نا انہاں نے سانوں وہ ایک انجانے میں مروا دی ہے کہ بتایا کچھ اور کرتے کچھ اور ہے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں اوبویسلی پھر تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے یار کہ دیکھو نا یہ کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیے کیا سوچ رہے ہیں۔ اب یہ ایک طرف آج بات یہ چل رہی ہے کہ جی چائنیز ایکسپینشنزم کو کیسے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جاپان اور انڈیا کی مین بات یہ ہے کہ جی چائنیز ایکسپینشنزم کو کیسے دیکھنا ہے، اور خطے میں ایک پاور ایکویلیبریم کس طرح، یہ کبھی بھی پاور ایکویلیبریم نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی چائنیز ان کو کھڑے ہونے دیں گے کہیں پہ۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ کسی بلاک میں تو کھڑے ہوئے ہیں، کسی بلاک میں تو کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو چیز ہے، اب یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب ایک چیز تو ہے کہ کوڈ ایک فارمل الائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ایمرجنگ جسے کہتے ہیں بلاک ہے، ٹھیک ہے جی، آسٹریلیا، انڈیا، جاپان، اور بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ ملٹری الائنس نہیں ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں، جیسے چائنیز تو کہتے ہیں جی یہ ایشین نیٹو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج یہ اس بلاک میں، کل کو جب کوئی لمیٹڈ اسکیل کا کوئی مسئلہ ہوا تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں اگلے دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا 60 منٹ آسٹریلیا، اس میں چائنیز تو پنجابی کہتے ہیں اڈ پہ ہیں آسٹریلینس کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، اگر تم نے غلطی کی تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، اس طرح چائنیز چھوٹے ملکوں سے بات کرتے ہیں۔ اور اور یہ میں امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں، جن لوگوں کو میں ملا ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر دنیا چائنا کو کم جانتی ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ امریکہ کو زیادہ جانتا ہے، دیٹ از اے پرابلم۔ اسی طرح مجھے لگتا ہے انڈیا کے اندر لوگ چائنا کو کم جانتے ہیں، لیکن چائنیز انڈیا کو زیادہ جانتے ہیں، یہ سب ممالک کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا جی، سوائے جاپان کے، کیونکہ جاپان اور انڈیا چائنا کے آپس میں ہسٹوریکل وار، یہ وہ ان کی دے نو ایچ ادر ویری ویل، یہ جو نئی چیزیں ہیں یہ اور ہے۔ لیکن انڈیا کے اندر I was talking to a Pakistani friend who served in وہ رہے ہیں بزنس کام کرتے رہے وہاں پہ چائنا میں، وہ کہتے ہیں انڈیا چائنا کے اندر تو انڈیا کی فلمیں، گانے، ڈانس، ڈبنگ شبنگ ہو کے چلتا ہے، تو دیٹ از اے سافٹ پاور۔ اب انڈین سافٹ پاور جو کہاں نہیں گھسی، چین میں بھی گھس گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اب انڈیا اس کوڈ گروپ کے اندر تو نمبر 2 پہ اسپینڈنگ پہ امریکہ کے بعد، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ایک چیز تو ہے کہ آج انڈیا اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ لوئسٹ لیول پہ ہیں۔ اب یہ لیکن انڈیا کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ انڈیا کے پوٹن کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے کسی بھی مس کیلکولیشن سے انڈیا ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا، میں آپ کو بتاؤں، یا پھر کل کو اگر مس کیلکولیشن ہو بھی جاتی ہے تو بعد میں پوٹن انٹروین کر سکتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی یہ جو کوڈ گروپ کے ممبرس کو فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اعلان سارے ویسٹ کے خلاف ہے اور اس کے پوٹن کے خلاف ہے۔ اب یہ جو جاپنیز کر رہے ہیں بار بار، یہ جو انڈینز اور جاپنیز کا یہ جو فرینڈشپ ہے، ٹھیک ہے، یہ آبویسلی ایک اس کو سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ یہ
دیٹس فار لانگ ٹرم. اور جاپان کو سمجھ لگے کہ اس خطے میں ایک ہی ملک ہے خاص طور انڈو پیسفک میں جو انڈیا ہے جس کے ساتھ وہ ڈیموکریسی ہے، ان کے ساتھ کام کرنا آسان ہے. گو کہ انڈیا کی ڈیموکریسی کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں. پرائم منسٹر مودی کی اپروول ریٹنگ بہت زیادہ ہے اس وقت، 78% آئی تھنک، لیکن اس کے اوپر بھی بہت سارے جو کویسچنز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح کا ملک ہے. میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ، یہ بڑی امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ. لیکن وہ جو فنڈامنٹل کویسچن رہ جاتا ہے، یہ جو فنڈامنٹل کویسچن کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ساؤتھ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ جو ہے وہ جاپان نے مان لی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین مل کے لیس ڈیولپ کنٹریز کو کریں. اچھا جاپان جو ہے وہ ٹھیک ہے امپورٹنٹ ملک ہے، لیکن وہ اس طرح گلوبل ساؤتھ کی بات نہیں کر رہا جس طرح انڈیا کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چائنیز اینڈ انڈینز بوتھ آر ٹاکنگ اباؤٹ گلوبل ساؤتھ. لیکن انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جتنی بھی گریٹ پاورز ہیں دے ول ایکسیپٹ انڈیاز پرپوزلز فار دا گلوبل ساؤتھ. چائنا کو اپنا انڈیویجول وہ کانٹیکٹ پہ پوائنٹ بنانا پڑے گا، اور چائنیز کیونکہ اتھارٹیرین اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ان کے جو مین پارٹنر ہیں وہ رشیا ہے، جو اگین ایک جسے کہتے ہیں نا مشکل میں ہے ان وار ان یوکرائن. تو ان کے لیے دے آر ویری ویری ان ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں ہیں. ان کے لیے بات منوانا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو اس گروپ کے، کیونکہ فار ایگزامپل ایشیا پیسفک میں چلے جائیں تو سارے مانیں گے، افریقہ میں چلے جائیں تو انڈیا چائنا کے کمپٹیشن میں آتا ہے. لانگ گو میں نے ایک دفعہ پروجیکٹ سنڈیکیٹ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا ششی تھرور صاحب کا آن انڈیا اینڈ افریقہ. تو مطلب انڈیا ہیز گاٹ اے لاٹ آف منی، بہت سارا پیسہ تو انڈیا نے افریقہ میں بہت زیادہ. مجھے خود بھی ساؤتھ افریقہ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ انڈینس کتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ دے آر جسٹ لیونگ ایز اٹ از کہ دے ہیو ہوم ان ساؤتھ افریقہ نا، دیٹ از دیئر ہوم. اور پھر گاندھی جی بھی وہاں پہ رہے ہیں آل دیٹ. تو یہ جو ہے یہ جو کشیدہ صاحب کا انٹرویو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کوالٹی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی بات کریں. کوالٹی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کے کوالٹی انفراسٹرکچر ادھر ہے کیا نام ہے جاپان میں ہے، اسی طرح کا کوالٹی انفراسٹرکچر جو ہے وہ انڈیا میں ہوگا. سو دیٹ از این ایڈوانٹیج کہ اگر اس طرح کی جو ہے وہ بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب مزے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے بھی ان کو کہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے ابھی جو ہے وہ $12 ارب جو ہے وہ لگا رہے ہیں ریجنل کنیکٹیویٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایئرپورٹس بنانے کے لیے. $12 ارب بائی 2025 لگا رہے ہیں. یہ انڈیا لگا رہا ہے جو کہ تقریباً 1000 ارب روپیہ بنتا ہے، 1000 انڈین. تو پاکستانی تو سمجھ لیں کہ 2.5 ٹریلین روپیز وہ لگا رہے ہیں ریجنل کنیکٹیویٹی بنانے میں. ٹھیک ہے جی. انڈیا اپنی ایویشن میں انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جتنے بھی ان کے بڑے ایئرپورٹ ہیں ادھر ایئرپورٹس وغیرہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سننے میں آ رہا ہے کہ 6 بڑے میجر ایئرپورٹ جو ہیں وہ 400 ملین کی لاگت سے وہ بنا رہے ہیں نیکسٹ 4 ایئرز میں. اسی طرح جیسے وہ بات ہوئی تھی کہ پچھلے دنوں جب بوئنگ اینڈ جو کیا نام ہے دوسرا جو اس سے تقریباً 2000 کے قریب ایئر کرافٹ لے رہے ہیں 5 ایئرز میں. پہلے ان کے پاس 700 تھا. اب دیکھیں کہ 2000 انڈینس کا کتنا ٹائم بچے گا کہ انڈین اگر لیٹ سے فلائی فرام ممبئی، دہلی، کولکتہ، وہ جہاں سے بھی وہ اٹھتے ہیں تو وہ سیدھا لنڈن، واشنگٹن، شکاگو، LA ان سب جگہوں پہ وہ گھر سے ہی اڑیں گے، ادھر آگے تک جائیں گے. 8.5 تو نہیں. ابھی تو خیر انڈینس بھی ایسے ہی ہیں. انڈینس پھر بھی ہم سے بیٹر ہیں کیونکہ ایئر انڈیا آتی ہوگی امریکہ میں. تو پہلے دبئی جاؤ، ابو ظبی جاؤ، قطر جاؤ، اور کدھر ریاض جاؤ، پھر اتنے کھلوو، پھر ویٹ کرو، پھر مطلب آگے پہنچو. سو دیز آر چیلنجز جو کہ ہمیں جو انڈیا 2000 ایئر کرافٹ کا جو آرڈر دیا، اور انہوں نے 2000 ایئر کرافٹ کا آرڈر اس طرح دیا ہوا جس طرح مکھانیاں دا ٹافیاں دا آرڈر دیا. 2000 ایئر کرافٹ از اے بگ نمبر، کوئی اتنا آسان چیز تو نہیں ہے، پیچھے بہت زیادہ پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ وہی آپ کو یاد ہوگا ڈیل جس پہ امریکی صدر نے بڑا شور ڈالا تھا کہ 1 ملین جابس کریٹ ہوں. تو وہ سمجھتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ ایمرجنگ مارکیٹ ہے، دے ڈونٹ ہیو انفراسٹرکچر، دے نیڈ انفراسٹرکچر. لہٰذا جو ان کو ڈیولپ کرنا ہے وہ ہم کیوں نہ ان کو ڈیولپ کر کے دیں. ان کو اسلحہ بھی چاہیے، ان کو انفراسٹرکچر بھی چاہیے.
تو ہم کیوں نہ اپنی جابس کریٹ کریں، کیونکہ امریکہ کے اندر اس وقت بہت بڑا جو کرائسس ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کرائسس ہے اور پروڈکشن کا کرائسس ہے، کیونکہ سارا کچھ انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا، آئیڈیاز ان کے ہوتے ہیں، آؤٹ سورس کر دیا۔ وہ کل بھی میں ایک یہاں پہ کسی دوست سے مل رہا تھا اینڈ ہی واز ٹاکنگ ود می کہ یار یہ ہمیں جو مار پڑ رہی ہے نا وہ انفراسٹرکچر، ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ دیٹس ویئر دی انڈینز جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ 25 جو ٹریلین ہے، کیا نام ہے اس کا، سوری، ہاں، تقریباً جو وہ یہ بتا رہے تھے اس کو کہ 38-39 ارب ڈالر تو جاپنیز انویسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور انڈینز بھی اچھا بھلا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس پہ، روڈ انفراسٹرکچر پہ کو 12 ارب ڈالر، اور کنیکٹیوٹی میں جیسے پہلے آپ کو بتا رہا تھا۔ تو جاپان نے تو سیریس ہی لینا ہے، اور جاپان ظاہری بات ہے وہ کیلکولیشن ساری کر کے بیٹھے ہوں۔ سو لیٹ سی اس کا پراپر آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، اور اس کے آؤٹ کم میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پاکستان کو کہیں گے کہ جناب پاکستان اسپانسرز ٹیررزم، اور یہ سارا بند ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے گا یہ آؤٹ کم بھی بیچ میں سے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں آئے گا، کیونکہ جاپان یہ جو ہے وہ کرتا رہا ہے، انڈین جب پہلے بھی آئے تھے، لیکن لیٹ سی they keep it to the G7 and all that, or they move کرتے ہیں اس کو۔ تھینک یو ویری مچ۔